إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، قواعد اسماء و صفات اس عنوان کے تحت دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے. اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو باتیں قرآن و سنت میں مذکور ہیں ان کے سمجھنے کے تعلق سے، ماننے کے تعلق سے ہم صحیح اصولوں اور قواعد کی پابندی کریں. اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. اللہ کی عبادت کے لیے کسی اور مقصد سے نہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اس مقصد کو پورا کرنے میں اس کی کامیابی ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے میں کوتاہی اس کے لیے ناکامی کا راستہ کھولتی ہے. ایک انسان دنیا میں اللہ کو اپنا رب مانے، اللہ کو اپنا معبود مانے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام کرے، اس کی نجات اور کامیابی اسی میں ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. تو اللہ کو پہچاننا، اللہ کو ماننا اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ کو ہم رب مانیں، اور اللہ کی معرفت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کو بطور معبود تسلیم کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. وہ ہمارا رب ہے جس نے ہم کو سب کچھ عطا کیا ہے، وہ ہمارا معبود ہے جو ہم سے عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہی وجہ ہے کہ قبر میں جب دفن کیا جائے گا تو قبر میں بندے سے جو سوالات ہوں گے ان میں پہلا سوال یہ ہوگا مر ربک، تیرا رب کون؟ اللہ کو تو نے رب مانا یا نہیں مانا؟ اسی طرح سے اس سے سوال ہوگا ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ یہ دونوں حدیثیں سنن نبی داؤد میں یا اسی طرح سے امام ابن ابی عاصم کی السنہ میں یا اور بھی کتابوں میں آئی ہیں. ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اگر واقعی وہ ایمان والا تھا، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والا تھا، تو صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا تھا. اللہ کو رب ماننا، اللہ کو معبود ماننا، یہ انسان کے لیے قبر میں جواب دینے کے لیے ضروری ہے. اگر وہاں جواب ٹھیک سے دے دیا آگے کے مرحلے آسان ہیں. اگر وہاں جواب نہیں دیا، اگر وہاں لڑکھڑا گیا، جواب نہیں دے پایا، آگے کی جتنی منزلیں، جتنے مرحلے ہیں اس میں لڑکھڑاتا ہی رہے گا، ناکام ہوگا.
لہٰذا اللہ رب العالمین نے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادات کا معاملہ چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج و عمرہ ہو، چاہے وہ دوسرے اعمال ہوں، قلبی اعمال ہوں، زبانی اعمال ہوں، یا جسم سے صادر ہونے والے اعمال ہوں، ان عبادات میں بندے کی عبادت بہتر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہو۔ جیسی معبود کی معرفت ہوگی ویسی عبادت ہوگی، اتنے اچھے لیول کی عبادت اس کی ہوگی، اتنی بہتر عبادت ہوگی۔ مثلا ایک انسان نماز ادا کر رہا ہے، اللہ نے نماز کا حکم دیا نماز پڑھو، لیکن اگر اس کا یقین ہے، وہ جانتا ہے اس بات کو کہ میرا رب میری زبان سے نکلنے والے کلمات کو، اللہ کی حمد و ثنا کو سنتا ہے، میں سجدے میں ہوتا ہوں تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں، وہ میری عبادت کو دیکھتا ہے، وہ میرے اقوال اور افعال سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ میری نیکیوں پر، میری عبادت پر راضی ہو کر مجھے انعام دیتا ہے، جزا دیتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ بندے کے استحقاق سے، اس کے حق سے کم نہیں دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں جب اس کے بارے میں جانے گا، ظاہر بات ہے کہ جب عبادت کرے گا اس کی نماز ویسی بنے گی، کیونکہ جان رہا ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اللہ سنتا ہے، اللہ میرے دل میں جو جذبات ہیں ان کو جانتا ہے، وہ میرے خشوع کو جانتا ہے، میری نیت کو جانتا ہے، اللہ سے میری محبت اس کو معلوم ہے، اس کا علم یہ جان رہا ہے، اس کی رحمت یہ جان رہا ہے، اس کا شکور ہونا، نیکیوں کو قبول کر کے اس کا بدلہ دینے والا ہونا جان رہا ہے، اس کا وعدہ پورا کرنے والا ہونا جان رہا ہے۔ انعام کا وعدہ کر دیا اور مکر گیا؟ نہیں، ہمارا رب ایسا نہیں ہے۔ یا وعدہ کیا لیکن بھول گیا؟ ہمارا رب ایسا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ تو جیسے جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں جان رہا ہوگا، جتنے صحیح طور پر جان رہا ہوگا، عبادات بھی اس کی ویسی بنیں گی، بلکہ اس کی باقی زندگی پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ تنہائی میں اگر آدمی ہے اور گناہ کا ارادہ اس کے دل میں آئے، اب اگر اس کے دل میں یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اجالے میں بھی دیکھتا ہے اور اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اندھیرے کی چادر میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا ہوں، لوگوں سے چھپ سکتا ہوں۔ اب ایسا آدمی جس کا یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، ایسا آدمی تنہائی میں، اندھیرے میں، لوگوں سے چھپ کے بھی گناہ کرنے سے ڈرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے میرا رب دیکھتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننے کا اثر اس کی زندگی پر پڑا، گناہوں سے رکا، وہ دعا کر رہا ہے، اس کو اللہ سے مانگنا ہے، چپ کے مانگ رہا ہے اللہ سے، رات کی تنہائی میں، گھر کے ایک کونے میں، مرد ہو عورت ہو، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اولاد کے لیے، اولاد کے نیک بننے کے لیے، بیٹی کے نکاح کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی بیماری سے شفا کے لیے، اور آواز اونچی نہیں ہے، زور سے نہیں کر سکتا، رات کا وقت ہے، گھر والے جاگ جائیں گے، تہجد کا وقت ہے، ایسے وقت میں اٹھ کے مانگ رہا ہے جبکہ سب دنیا سو رہی ہے، کسی کو جگانا نہیں چاہتا اور بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں کیا کیا مانگ رہا ہوں، چپ کے رات کی تنہائی میں مانگ رہا ہے۔ اس کو یقین اگر ہے کہ میں زور سے بولوں یا دھیمے، اللہ سنتا ہے، اور اس وقت میں بھی، ایسے وقت میں جبکہ مخلوق آرام میں ہے، ایسے وقت میں بھی میں اللہ کو پکاروں گا، اللہ کا کوئی وقت منع والا نہیں ہے، اس وقت میں دعا مت کرو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو، میں اسے قبول کروں گا۔ کبھی بھی وقت کی قید نہیں ہے،
یہ نہیں کہا دن میں کرو رات میں نہیں، فلاں وقت میں کرو فلاں وقت میں نہیں، اللہ نے کچھ قید نہیں رکھی، جب بھی پکارنا ہے پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ کہیں میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے، رات دن سفر حضر کسی بھی حال میں پکارے سنتا ہوں۔ جب یہ یقین ہوگا کہ اللہ کو کبھی بھی پکارو اللہ سنتا ہے، نہیں سنتا ایسا نہیں ہے، اور وہ بے پرواہ نہیں ہے کہ پکار تو رہا ہے سن تو رہا ہے لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کہ جب اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ اس کو سن رہا ہے، اور پھر اس کا یقین ہے دینے پر قادر ہے، یہ نہیں کہ معلوم نہیں دے سکتا ہے کہ نہیں، اللہ نہیں دے سکتا ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، لیکن سخی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے پر، کیونکہ سخی کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، وہ جواد ہے کہ اس کے پاس خوب ہے اور دینے کو پسند کرتا ہے، کمی نہیں اس کے لیے، کہ ایسا کہ اس کے پاس کمی نہ ہو اور وہ غنی ہے لیکن بندوں سے بے پرواہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بندے پکاریں وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو، نہیں، جب بھی پکارے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا پکارے اس کی پکار کو سنتا ہے، وہ عطا کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ محسن ہے، احسان کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ جب معرفت بندے کی ہوگی، اللہ کے بارے میں جب وہ جانے گا، اس کی دعا میں بھی وہ ایسی طاقت ہوگی، دعا میں وہ یقین پیدا ہوگا، نہ صرف اس کو اپنی حاجت کے پورا ہونے کا یقین ہوگا بلکہ اس وقت اللہ کو پکارتے وقت اس کا دل اللہ سے اس قربت کا احساس محسوس کرے گا، وہ قربت اس کو نصیب ہوگی کہ اس وقت اللہ میری پکار کو سن رہا ہے، میں براہ راست اللہ سے خطاب کر رہا ہوں، مناجات کر رہا ہوں۔ وہ جو اللہ سے قربت کا احساس اس کو ہوگا وہ اس کے یقین پر مبنی ہے، کہ دور کسی صحرا میں انسان پڑا ہوا ہے اور اس کا یقین ہے کہ اس وقت دنیا کا کوئی انسان مجھ کو دیکھ نہیں رہا ہے، میری پریشانی کو کوئی جانتا نہیں کہ میں یہاں تڑپ رہا ہوں، لیکن اسے یقین ہے کہ اس صحرا میں رات کی تنہائی میں جبکہ کوئی نہیں یہاں پر، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اس سے چھپا ہوا نہیں، اس کی دعا میں وہ طاقت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں وہ یہ سب باتیں جان رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ گناہ کا معاملہ کیوں نہ ہو، اس کی زندگی پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو وہ جانتا ہے، اس کے اسماء و صفات کا جو علم اس کو ہے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ ہم کیوں جانیں اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں؟ کیونکہ اس کی معرفت ہماری زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے، ہم کو بہتر انسان بناتی ہے۔ جس قدر ہم اللہ کو جانتے ہیں اسی قدر ہماری زندگی میں انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، بہتری آتی ہے، اصلاح ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ صدقات جیسا عمل بھی، کسی کو صدقہ کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کیوں کرے بھائی؟ اتنی محنت سے کما کے دے، اس کو یقین ہے کہ ہمارا رب ایسا ہے کہ جب ہم اس کی خاطر خرچ کرتے ہیں بندوں پر تو وہ ہم پہ خرچ کرتا ہے، یہ یقین اس کو ہے۔ اور آج میں کسی غریب کو دے رہا ہوں، یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، یہ مٹی میں نہیں جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھ کو آخرت میں عطا کرے گا جب میں محتاج ہوں گا، یقین ہے اس کو۔ اور کئی گناہ کر کے دیتا ہے وہ، میں آج 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ اس کو دے رہا ہوں، لیکن قیامت کے دن اگر میں نے اخلاص سے اللہ کی خاطر صحیح طریقے سے اس کو دیا
قیامت کے دن یہ کئی گناہ کر کے دے گا، کئی گناہ کر کے دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اب اس کا دینا، وہ دینا خود اس کو لذت دے گا، انعام بات کی چیز ہے، وہ یہ نقد انعام ہے۔ نیکیوں میں بھی لذت پیدا ہوتی ہے جب ان نیکیوں میں اللہ کا استحضار ہو اور اللہ کی معرفت اس کے دل میں ہو، اللہ کی ذات و صفات کا یقین، علم، یہ انسان کی زندگی میں بدلاؤ لاتا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کتاب میں، جس کا درس ہم دیں گے اور جس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن پوری کتاب نہیں کیونکہ بڑی کتاب ہے، بہت زیادہ باتیں اس میں ہیں، موٹی موٹی باتیں جو شروعات کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں۔ پھر آگے جب جائیں گے تو انشاءاللہ کسی وقت میں ان باتوں کو بھی پڑھیں گے جو تھوڑی سی مشکل اس میں ہے۔ القواعد المثلی میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ أَحَدًا أَن يَعْبُدَ اللَّهَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ حَتَّى يَكُونَ عَلَى عِلْمٍ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ لِيَعْبُدَهُ عَلَى بَصِيرَةٍ۔ کہتے ہیں صفحہ نمبر 5 پہ کہتے ہیں مقدمے میں، کہتے ہیں کہ یہ کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کمال درجے میں، کسی بندے کے لیے ممکن نہیں کہ کمال درجے میں، بہترین طور پر، علی الوجہ الاکمل، کامل درجے میں بہترین طور پر اللہ کی عبادت کرے، کسی کے لیے ممکن نہیں جب تک کہ حتی یکون علی علم، جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو۔ کس چیز کا علم؟ باسماء اللہ تعالی و صفاتہ، جب تک کہ اس کے پاس اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کا علم نہ ہو۔ لیعبدہ علی بصیرۃ، تاکہ پھر نتیجے میں جا کر یہ کیا کریں؟ بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اسے معلوم ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اکثر ہوتا کیا ہے، ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے لیکن ہم کو معلوم نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا سگنیفیکنس ہے، اور اللہ سے ہمارا کیا تعلق نماز میں ہے۔ ایک رسمی مشینی قسم کا عمل بن کے رہ جاتا ہے۔ جو چیز ٹھیک سے ہم نہیں کرتے ہیں وہ ہم کو ٹھیک نہیں کرتی۔ عبادات میں جب ہم ٹھیک سے نہیں لگتے ہیں تو عبادات ہم کو ٹھیک نہیں کرتی، ہم جدھر کی ادھر ہی رہتے، بلکہ بعض اوقات اور بھی بگاڑ آ جاتا غفلت کی وجہ سے۔ اچھے طور پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے معلوم تو ہو کہ جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ کیسا ہے، اس کی ذات و صفات کا علم، اس کے اسماء و صفات کا علم، یہ انسان کی عبادات کو بھی بہتر بناتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ہم کیوں جانیں اللہ کے بارے میں؟ اللہ سے بڑھ کر اور کوئی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں جانے ہم؟ کہ جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا معبود ہے، عبادتوں کا حقدار ہے، اتنی خوبیوں والا ہے، اس کے بارے میں ہم نہ جانیں اور اس کی عبادت کرتے رہیں زندگی بھر، اس کو پہچانتے ہی نہیں، اور قبر میں پوچھا جائے ما کنت تعبد، کس کی عبادت کرتا تھا تو اس کو زندگی بھر معلوم ہی نہ ہو کہ کس کی عبادت کرتا رہا، وہ جس کی عبادت کرتا تھا وہ کیسا ہے معلوم نہیں اس کو، خالی بس اللہ ہے، اللہ کیسا ہے۔ تو جتنا علم یہ بڑھتا جائے گا اس کا، اتنی عبادات بھی بہتر ہوتی چلی جائیں گی، اور عبادات کا بہتر ہونا کیا ہے؟ ہماری زندگی کے مقصد کو پورا کرنے میں بہتری ہے، کیونکہ یہی تو مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کا بہتر ہونا اللہ کی پہچان کے بہتر ہونے پر موقوف ہے۔ تو جب تک کہ اللہ کی صحیح پہچان ہم کو نہ ہو، ہم صحیح ڈھنگ سے اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے انبیاء کی عبادات بہتر کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی معرفت ان کی بہتر ہوتی ہے۔ صالحین کی عبادات اتنی اچھی کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات و صفات کا علم رکھتے ہیں۔ کہاں سے آتا وہ علم؟ کتاب و سنت سے، انبیاء وحی سے، وہ اللہ کو جانتے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں جاننا
یہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو ہمارا کورس ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جانیں، لیکن صحیح طور پر جانیں. ورنہ جاننے والوں میں اپنے طور سے عقیدے اللہ کے بارے میں بنانے والے بھی تو ہیں نا، کہ بھائی اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے ہم کو درگاہ پہ جانا پڑے گا، وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، ان کے نام کی قربانی کر کے ان کو خوش کر کے پھر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ ہے، اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ ہے. یا اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ کہ انسان کیا کہتا ہے، دیکھو بچوں کو کیسے برے برے حالات آ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے کچھ غلط کیا ہوگا. ان کے ماں باپ کی غلطیوں کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ بچوں کو. اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ، نہیں جان رہا اللہ کے بارے میں کہ یعنی ان کی سزا اللہ ان کو دے رہا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. جب گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے تو اس کی سزا اس کو کیوں ملے گی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن آج کتنے لوگ یہ مانتے ہیں اللہ کے بارے میں غلط فہمی ہے. کوئی مر گیا، گھر میں مر گیا، اچانک ہو گیا، کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا تو اس اعتبار سے کہ اللہ تیرے پاس انصاف نہیں ہے، جوانی میں لے لیا، ماں باپ کو بوڑھا چھوڑ دیا، اے اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا، تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یعنی اللہ ظلم بھی کرتا ہے. اللہ کے فیصلوں میں حکمت نہیں ہوتی ہے، کچھ بھی اللہ فیصلے کر دیتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ ہے. یا کسی نے خودکشی کر لی، اس میں بھی غلط عقیدہ کہ حرام موت مر گیا. حرام موت مرا ٹھیک ہے، لیکن عقیدہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے ہی مر گیا ہو. بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ بھئی خودکشی کر لیا نا تو جو ٹائم اللہ کی طرف سے تھا، فرشتہ آئے گا، روح لے جائے گا اس کی. تو اس نے کیا کر دیا، فرشتے کے آنے کے پہلے اپنے آپ کو مار ڈالا. تو جب تک فرشتہ آتا نہیں، اس کا ٹائم آتا نہیں، اس کی روح بھٹکتی رہے گی. وہ گھر مت لو، اس میں اس کی روح ہے، خودکشی کر کے مرا ہے، وہ دکھتا بھی وہ. لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہی ہے کہ یعنی اللہ کی طرف سے فرشتہ آنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تو اب یعنی پہلے ہی اپنے آپ کو مار ڈالا. کتنی ساری باتیں ہیں اللہ کے بارے میں آدمی غلط جانتا ہے اور زندگی بھر اسی کو مانتا چلا جاتا ہے. اللہ کے بارے میں صحیح جاننا ضروری ہے. اس سے انسان کی بقیہ زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے، صرف نماز روزہ نہیں، زندگی کے سارے احوال اس پر فرق پڑتا ہے. ابارشن کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لڑکیوں کے ابارشن کیوں ہوتے ہیں؟ لڑکوں کے بھی. آدمی سوچتا ہے بھائی لڑکی آئے گی اور پھر اس کا دہیج دینا پڑے گا، پڑھا لکھا کے اس کو شادی کرنی پڑے گی، یا گھر میں آلریڈی 2 بچے ہیں، تیسری آئے گی تو اس کا رزق کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ تو اس کو کیا کرو، مار ڈالو. گویا کہ رزق اللہ کے پاس نہیں، اس کے پاس ہے. وہ اپنا رزق نہیں لائے گی، اس کو کرنا پڑے گا. جبکہ عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ ہر ایک کا رزق اس کی تقدیر میں ہے، اللہ برابر اس کو کھلائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کتنے علاقوں میں ماں باپ مر جاتے ہیں اور اسی ربل کے اندر بلڈنگ پوری گر گئی اور چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے اس میں سے. 2 دن 3 دن تک پڑا تھا بچہ. ویسے کتنے کیسز آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں، کتنے ویڈیو دیکھے ہوں گے آپ نے ایسے کہ ممکن ہی نہیں تھا یہ بچے، لیکن وہ بچہ اسی طرح پڑا رہا اور وہ زندہ ہے. کون بچایا اس کو؟ اللہ بچایا اس کو. باقی لوگ مر گئے. جس کا رزق جتنا ہے اتنا اس کو مل کے رہتا ہے، اس سے پہلے مرتا نہیں. وہ اللہ کے بارے میں صحیح بات جاننا، صحیح علم کی بنیاد پر عقیدہ قائم کرنا، یہ صرف عبادات کو صحیح نہیں کرتا، صرف عقیدے کو صحیح نہیں کرتا، یہ زندگی کے تمام شعبوں کو منور کر دیتا ہے. کہ گھر کے اندر ایک جگہ اگر روشنی ہے اس کا اثر پورے گھر پر پڑتا ہے، اور روشنی تقسیم نہیں ہوتی ہے یوں بس، وہ
پوری زندگی پر اثر اس کا ہوتا ہے جب اللہ کی معرفت صحیح ہوتی ہے. تو یہ جاننا کیوں ضروری ہے, اللہ کے بارے میں علم کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس سے پوری زندگی صحیح ہوتی ہے, اس سے پوری زندگی صحیح ہوتی ہے. کیا ہم نہیں چاہتے ہماری زندگی صحیح ہو؟ اس کا نقطہ کہاں سے ہے؟ اپنے رب کو ہم پہچانیں. اس لیے پہلی وحی اللہ نے نازل, اقرأ بسم ربک الذی خلق, تعارف اپنا کرایا. اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. تو اپنے وجود میں اس کا محتاج ہے, وہ خالق ہے, وہ رب ہے. اللہ نے اپنی پہچان پہلی وحی میں کرا دی, رب ہے. تو بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ایسا نہیں ہے, تیرا کوئی خالق ہے, اور وہ خالق ایسا کہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, وہ مربی ہے, تربیت کرتا ہے, ادنا سے اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے. خلق الانسان من علق, انسان ادنا تھا, حقیر تھا, جمع ہوا خون ماں کے بطن میں تھا, رحم میں تھا, وہاں سے اس کو بڑھا کے انسان بنایا. وہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف پروان چڑھاتا ہے, پرورش کر کے لے جاتا ہے. وہ ایسا ہے, چھوڑ نہیں دیتا اس کو. اور وہ بڑا سخی ہے, کریم ہے. سخی لفظ اللہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ اسماء میں سے نہیں ہوا, لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے ہم بولتے ہیں کریم ہے, یہ اللہ کے اسماء میں سے. اقرأ وربک الاکرم, پڑھ اور تیرا رب کیسا ہے؟ بڑا کریم ہے, ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کرم کرنے والا. سخاوت کو کرم کہتے ہیں. شرف کے لیے بھی آتا ہے شریف, اس کے لیے بھی کریم آتا ہے, لیکن یہ کریم نے کہا, اکرم کہا, ہر کرم والے سے زیادہ کرم والا. اس میں تفضیل ہے. یہ عربی میں قاعدوں میں اس طرح سے کہتے ہیں اس کو کہ یہ اکرم ہے. جیسے ابھی اور بھی آگے بات آئے گی, ہر سخاوت والے سے زیادہ سخاوت کرنے والا, کرم والے سے زیادہ کریم. یہ کیوں کرایا؟ الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے سکھا. اچھا, سکھاتا بھی ہو, علم والا ہے تبھی تو سکھاتا ہے. الذی علم بالقلم, کہ بندوں کے پاس جو بھی معلومات آئی وہ اس کی طرف سے آتی ہے. اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, اس نے علم بھی دیا. زندگی کا مقصد کیا ہے, کیا کرنا ہے ہم کو, کیسے کرنا ہے, منزل کیا ہے, کہاں جانا ہے, پرابلم کیا ہیں, سولوشنز کیا ہیں, بتایا اس نے, چھوڑ نہیں دیا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. کچھ باتیں ایسی جو انسان جان ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ بتاتا نہیں تو. ٹھیک ہے, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, یہ سب پہاڑ ہے, زمین ہے, پانی ہے, دریا ہے, دیکھ کے وہ جان لیتا, بھلے نام کچھ بھی دے دے اس کو. ہاں, ندی کہے, ریور کہے یا کچھ اور کہے, اپنے اپنے نام دے دیتا وہ اس کو. لیکن اللہ کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, زندگی کے مقصد کے بارے میں, کیا حلال کیا حرام, کیا عبادت کا طریقہ ہے, کیسے نہیں جان سکتا تھا. نجات کا راستہ کیا ہے, صراط مستقیم کیا ہے, نہیں جان سکتا تھا. یہ اللہ نے اس کو بتایا, پہلی وحی میں اس کو بتا دیا گیا. اللہ کے بارے میں اللہ نے بتایا تاکہ بندہ جس کو ماننا ہے اس کو جانے کہ وہ کیسا ہے, وہ علم والا ہے, وہ کرم والا ہے, وہ خالق ہے, وہ رب ہے. اللہ کے بارے میں جانے بغیر انسان زندگی کا مقصد ٹھیک طور سے پورا نہیں کر سکتا, اس کی عبادات ٹھیک طور سے ادا نہیں ہو سکتی ہے. جب عبادت میں دل یہ کہے کہ اللہ مجھ کو اس وقت دیکھ رہا ہے, اس کا دل کسی مخلوق کی طرف نہیں جائے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے, اس کے لیے دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا ہے. نہیں, اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, چاہے نیکی ہو یا گناہ ہو, اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا احساس اس کی زندگی کو صحیح کرے گا. تو یہ جو ہمارا کورس ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں ہم جاننے والے بنیں صحیح طور پر. غلط چیزوں کو ہم اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ سمجھ کے ماننے والے نہ بنیں, بلکہ اللہ کے بارے میں ہم جانیں تو واقعی وہ جانیں جو صحیح باتیں ہیں. اس کے قاعدے کیا ہیں, اللہ کے اسماء صفات سے متعلق قواعد کیا ہیں, ایک ایک کر کے ہم اس پورے کورس میں ہم لوگ دیکھیں گے, اور بات لمبی ہونے والی انشاءاللہ. تفصیل سے اس کو سمجھیں گے کیونکہ یہ باب ایسا ہے اس میں کئیوں فرقے ان کے پاؤں پھسلے اور گمراہ ہو گئے. اس لیے تفصیل سے اس کو سمجھنا, آرام سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے.
لیکن ہم کو ڈٹے رہنا پڑے گا، مسلسل آتے رہنا پڑے گا. آئیں گے سب لوگ برابر؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ الاعراف آیت نمبر 180 میں اللہ نے یہ بات کہی. اللہ نے فرمایا اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی مستحق ہے اچھے اچھے ناموں کا. فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو، انہی اچھے ناموں سے اس کو پکارو جو اس کے ہیں. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑو ان کو جو اللہ کے ناموں کے معاملے میں الحاد، انحراف، ڈیویشن کے راستے پر چل رہے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کی کرتوت کی پاداش، سزا ان کو نصیب ہوگی، ان کے کیے کی سزا ان کو ملے گی، ان کی جزا ان کو مل کر رہے گی. 3 باتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. ایک خبر ہے اللہ کے اسماء کے بارے میں، دوسرا امر ہے ان اسماء سے متعلق، اور تیسرا ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو اس باب میں انحراف کا شکار ہو. 3 باتیں ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے اسماء ہیں، سب اچھے اچھے ہیں. ایک ان کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہے. 2، ان ناموں کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے، ان کا سگنیفیکنس ہمارے لیے کیا ہے، کیا کریں ہم اللہ کے ناموں کو جان کے، ہم کریں کیا. اللہ نے ایک حکم دیا ہے، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، خبر فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم انہی ناموں سے اسے پکارو، یہ حکم ہے. یہ خبر، دوسرا حکم، یاد رہے گا، دھیان سے سننا. نمبر 3، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑو ان کو چھوڑو میرے لیے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں کے باب میں الحاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں. الحاد ٹیڑھا راستہ، صراط مستقیم چھوڑ کے گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں، سیدھے راستے پہ نہیں، ٹیڑھے راستے پر چلتے ہیں، یعنی غلط کام کرتے ہیں. اللہ کے اسماء کے باب میں گمراہی کا شکار ہوئے، غلط راستہ اپنایا، چھوڑو ان کو. کیوں چھوڑو؟ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا اس کی جزا ان کو ملنے والی جلد ہی. مرتے ہی سزا شروع ہو جائے گی، اور ممکن ہے دنیا میں بھی سزا ہے، قریب ہے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملے. تو اس میں وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے اسماء کے باب میں الحاد کا شکار ہے. تو اللہ کے ناموں کے بارے میں بتایا کہ وہ سب اچھے ہیں، کہا اس کے ان ناموں سے اس سے دعا کرو، اور کہا کہ جو لوگ بگاڑ کا شکار ہیں، الحاد کا شکار ہیں، ان کو سزا ملنے والی ہے. یہ کوئی معمولی چیز ہے جس کے بارے میں اتنی سختی سے بات کی گئی کہ اس معاملے میں گمراہی کے راستے پر چلنے والوں کو سزا ملے گی. معلوم ہے کہ یہ بہت رسکی معاملہ ہے. اللہ کے اسماء و صفات کا باب، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، سیدھے چلنے کی ضرورت ہے. ٹیڑھے جائیں گے سزا ملے گی. انحراف سزا کا حقدار بنائے گا، لہٰذا پھر سیدھا راستہ کیا ہے معلوم ہونا ضروری ہے، اور اس کے کچھ قوانین اور اصول ہیں، ان کو معلوم کر لیں اور ان کا اہتمام کریں، گمراہ نہیں ہوں گے. اس لیے یہ قواعد جاننا ضروری ہے. وہ کیا قاعدے ہیں جو ہم کو سیدھے راستے پر باقی رکھتے ہیں، ٹیڑھا جانے سے بچاتے ہیں، ان کا سیکھنا ضروری ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ قاعدے نہیں جانیں گے تو ٹیڑھے راستے پر چلے جائیں گے. ٹیڑھے راستے پر چلے جائیں گے تو کس چیز کا شکار ہو جائیں گے؟ عذاب کا. اللہ کا عذاب آئے گا. تو عذاب سے بچنے کے لیے انحراف سے بچنا ضروری ہے، اور انحراف سے بچنے کے لیے ان قواعد کا جاننا ضروری ہے جو کتاب و سنت پر مبنی ہے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں. اور اسی مقصد سے شیخ ابن عثیمین نے کتاب لکھی ہے.
انہوں نے مقدمے میں کہا ہے اس کو، یہ کتاب کیوں لکھی جا رہی، کیوں اس راستے پر جہاں صحیح چلنے والے ہیں غلط بھی ہیں، جہالت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، دو چیزوں کی وجہ سے، ایک لا علمی کی وجہ سے آدمی غلط راستے پر چلا جاتا، یا پھر دوسرا خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے اللہ کے بارے میں جو جی میں آئے بولتا ہے، ایسا انسان گمراہ ہے، کبھی لا علمی کی وجہ سے اور کبھی اپنے غلط فلسفوں کی وجہ سے اللہ کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قریب ہے کہ ان کو ان کے عمل کی سزا ملے گی، لہٰذا سیدھے راستے پر باقی رہنا ضروری ہے۔ تو اب 3 حصے ہوئے اس کے، اس کو تینوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے آج بات مکمل ہو سکتا نہ بھی ہو۔ نمبر 1 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ پہلا حصہ ہے۔ آپ لوگ سب اس آیت کو یاد کریں گے، کوشش کریں۔ آیت کون سی ہے یہ؟ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 180۔ اس میں کتنی باتیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 پہلے میں کیا ہے؟ اللہ کے اسماء کا حسنہ ہونا، اللہ کے نام اچھے ہیں، اس کا بیان ہے۔ نمبر 2 ان کا ہم کیا کریں؟ اللہ کو پکارو، ان کے ذریعے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، یہ حکم ہے۔ نمبر 3 وعید ہے، کن کے لیے؟ جو اللہ کے اسماء کے باب میں یا اللہ کے اسماء کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں؟ ٹیڑھے راستے پر جاتے ہیں، انحراف کا شکار ہوتے ہیں۔ تو تینوں حصوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، یہ جو بات اللہ نے کہی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، یہ قرآن کریم میں 4 جگہ پر بات آئی ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ 4 مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نام اچھے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الاعراف کی وہ آیت جو ہم نے پڑھی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے خاص ہیں اسماء حسنہ، اچھے اچھے نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان ناموں سے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180۔ دوسرا مقام سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 8، اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، اللہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، حقیقی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے خاص ہیں اچھے اچھے نام۔ حسنہ کا معنی ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا مقام ہے سورۃ الحشر میں آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہ اللہ ہیں، وہ حقیقی معبود ہے، وہ اللہ، وہ حقیقی معبود ہے اور خالق ہے، سب کا پیدا کرنے والا، باری ہے۔ جب ہم تفصیل سے جائیں گے، برا کا مطلب عدم سے وجود میں لانا، وہ باری ہے، آزادی کے معنی میں آتا ہے، مخلوق کو پیدا کر کے چھوڑنا، اس کو اختیار دے کر اس نے پیدا کر کے دنیا میں چھوڑا ہے، عدم سے وجود میں لایا۔ بعد میں جب ہم ایک ایک نام کے معنی دیکھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے، ان معنی کے یعنی اسماء کے معنی دیکھیں گے۔ واللہ الخالق الباری المصور، صورتیں بنانے والا، جس کو جو چاہتا ہے صورت دیتا ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، تینوں الگ الگ نام ہیں۔ لہ الاسماء الحسنى، اور اس کے اور بھی بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ سورہ الحشر میں آیت نمبر 24 میں کہا۔ چوتھا مقام اس میں اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء آیت نمبر 110، اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اے نبی آپ کہیے تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا، جس نام سے بھی چاہے پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے لیے تو بہت سے نام ہیں، سب اچھے ہیں، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ تم اللہ کہہ کے پکارو تو بھی اللہ کو پکار رہے ہو، رحمان کہہ کے پکارو تو کسی اور کو نہیں پکار رہے ہو، وہ اللہ ہی کو پکار رہے ہو، اس لیے کہ اس کا ایک نام نہیں ہے
تم جس نام سے بھی اس کے چاہو اسے پکارو، اس کے اور بھی بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو یہاں بھی کہا فلہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے خاص ہیں اسماء حسنی، اچھے اچھے نام۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے۔ تو یہ 4 مقام ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا قرآن کریم میں کہ اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ یہ قرآن کریم میں آیا، احادیث تو بہت زیادہ اس باب میں ہیں۔ حسنی کا معنی کیا ہے؟ حسنی یہ لفظ بنا ہوا ہے، دیکھیے عربی زبان میں اچھے کو اور خوبصورت کو کیا کہتے ہیں؟ حسن، اچھا حسن، اور خوبصورت حسن، اس کے لیے جمیل وغیرہ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ حسن، اچھے کے لیے آتا ہے، تو چاہے وہ کسی اعتبار سے اچھا ہو یا خوبصورت ہو، دونوں کے لیے آتا ہے۔ لیکن حسن سے اگر آپ مؤنث بنائیں تو ہوتا ہے حسنہ۔ حسنہ حسن سے نہیں بنا ہے، وہ احسن سے بنا ہے۔ احسن کس کو کہتے ہیں؟ اچھے سے اچھا۔ جیسے انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں اچھے کو؟ بیسٹ بولتے ہیں، گڈ بولتے ہیں، اور اس سے اچھا ہو تو بیٹر۔ تو یہ جو اسم التفضیل اس کو کہتے ہیں، اس سے اچھا۔ تو حسن سے اچھا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، احسن۔ احسن کا اگر آپ مؤنث بنائیں تو کیا بنتا ہے؟ حسنہ۔ جیسے کبیر، چھوٹے گناہ کو کیا بولتے ہیں؟ صغیرہ، اور بڑے گناہ کو کبیرہ۔ تو کئی بڑے گناہ ہیں تو ان کو کیا بولیں گے؟ کبیرہ۔ کبیر سے کبیرہ بنتا ہے مؤنث، مؤنث فیمینن جینڈر جس کو بولتے ہیں ہندی والے، پلنگ ستریلنگ، مذکر مؤنث۔ تو حسن سے حسنہ بنتا ہے، کبیر سے کبیرہ بنتا ہے، صغیر سے صغیرہ اس کا مؤنث بنتا ہے۔ لیکن احسن جب بولا جائے گا تو اس پر سے مؤنث کیا بنتا ہے؟ حسنی۔ اصغر سے کیا بنے گا؟ صغرا، اور اکبر سے کیا بنے گا؟ کبرا۔ یاد رہے گا؟ تو خدیجۃ الکبیرہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کبرا۔ تو یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا اچھے نام ہیں، اچھے سے اچھے ہیں، لہ الاسماء الحسنی، جمع ہے یہ احسن کا مؤنث میں۔ تو اللہ، اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسنی اسم تفضیل مذکرہ احسن۔ حسنی کیا ہے؟ اسم تفضیل ہے، یہ کمپیریٹیو ہے کہ یہ کیا ہے؟ گڈ جیسا اس کا بیٹر ہوتا ہے، بیٹر کا مؤنث فیمینن جینڈر جب بنتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حسنی۔ احسن کا حسنی بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حسنی اسم تفضیل مذکرہ احسن، اس کا مذکر کیا ہے؟ احسن ہے، اور مؤنث کیا ہے؟ حسنی ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے بات کہی ہے۔ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، تفسیر بغوی میں کہتے ہیں والحسنی تأنیث الاحسن کالکبریٰ والصغریٰ۔ کہتے ہیں حسنی یہ تأنیث ہے، وہ فیمینن جینڈر ہے، یہ مؤنث ہے، ستریلنگ جس کو آپ بولتے ہیں، یہ حسنی تأنیث ہے احسن کا، جیسے کبریٰ اور صغریٰ ہوتا ہے، اکبر اور اصغر کا، اکبر سے کبریٰ ہوتا ہے، اصغر سے صغریٰ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لہ الاسماء الحسنی، اچھے سے اچھا، بندوں کے بھی اچھے نام ہوتے ہیں، اللہ کے نام اچھے سے اچھے ہیں، اور کئی ہونے کی وجہ سے عربی کا قاعدہ ہے کہ کئی مذکر اگر جمع ہو جائیں تو ان کے لیے اسماء کے لیے کیا آتا ہے؟ مؤنث آتا ہے۔ اب یہ عربی کا قاعدہ جاننے والا جانتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے کئی اسماء ہیں، اسم 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 کئی جمع ہو گئے، اور وہ جمع ہونے کی وجہ سے احسن کا کیا بنے گا؟ حسنی بن جاتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے کئی نام ہیں، بہت اچھے نام ہیں، اچھے نام اسی کے لیے خاص ہیں۔ لہو پہلے آ رہا ہے، للہ پہلے، اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام، کوئی اور لائق نہیں وہ اچھے ناموں کا، اللہ سے بڑھ کے ہے۔ واقعی اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے
کہ اچھے نام اس کے ہوں، کیونکہ وہ اپنے ناموں کے مطابق ہے۔ مخلوق میں کیا ہوتا ہے، نام ہوگا اچھا لیکن وہ اچھا ہوگا نہیں، ہو سکتا ہے نام جمیل ہو اور بدصورت ہو، نام عادل ہو اور وہ ظالم ہو۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اچھے ناموں کا واقعی مستحق کون ہے، اللہ ہے، اور سارے اس کے نام کیسے ہیں، اچھے۔ اس کو ہم قاعدہ نمبر 1 میں اور تفصیل سے دیکھیں گے، اب اس کو ہم یہیں چھوڑ دیں گے، مزید تفصیل اس کے آگے ہم دیکھیں گے۔ دوسرا، پہلی بات تو یہ بتائی کہ اللہ کے نام کیا ہیں، اچھے نام ہیں، لیکن آپ نے دیکھا یہاں حسن نہیں، یہ کس سے بنا ہوا ہے، حسنہ، احسن، اور اچھا، اور اچھا، بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا۔ دوسری بات یہاں کہی فدعوہ بہا، ان ناموں کا ہم کریں کیا، ہماری زندگی سے ان کا کیا تعلق ہے، یہ نام ہم کو بتا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم سے مطالبہ ان ناموں کے باب میں ہے کیا۔ فدعوہ بہا، تو تم ان ناموں سے اللہ کو پکارو، فدعو، پکارو، دعا کرو۔ ساری عبادات میں سب سے افضل ترین عمل اگر کوئی ہے وہ دعا ہے، اور جتنی عبادات ہیں چاہے وہ مقال ہو یا حال ہو، اللہ کو پکارنا ہی ہے۔ بندہ اللہ سے کچھ چاہتا ہے، اپنی زبان سے یا اپنے حال سے۔ جیسے کوئی فقیر ہے، آگے چپ چاپ آپ کے سامنے رک جائے، گونگا فقیر ہے، اس کا حال دیکھ کے آپ سمجھ لیتے کہ کیا ہے، فقیر ہے، آپ جیب سے نکال کے کچھ دیتے، اس کو کچھ بولا ہو، اپنے حال سے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، تو اس نے مانگا نہیں زبان سے، لیکن اپنے حال، اس کا حال پورا مانگ رہا تھا، اس کی حالت بتا رہی تھی کہ مانگ رہا ہے۔ تو جتنے اعمال ہیں، عبادتی امور ہیں، چاہے وہ زبان سے بولی ہوئی عبادات ہوں یا جسم سے کیے ہوئے اعمال ہوں، عبادتی عمل، یہ سارے کے سارے اعمال ایک اعتبار سے اللہ سے دعا ہیں، اللہ ہمارے عمل کو قبول کر، اس کی جزا دے، ہمارے مسائل کو حل کر، ہم کو اپنا قرب دے، رضا دے۔ وہ اللہ سے طلب ہے، وہ اللہ سے مطالبہ ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ سے دعا ہے۔ تو دعا عبادت ہے، عبادت دعا ہے، یاد رکھیں گے اس کو۔ تو ہر عبادت حال سے اللہ سے دعا ہے، اور ہر دعا عبادت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت سے، دعائیں عبادت سے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، اور اسی طرح سے اصحاب السنن نے، امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا، اور صحیح حدیث ہے۔ یا اسی طرح سے آپ نے فرمایا افضل العبادہ الدعاء، ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت دعا ہے، ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت کیا ہے، دعا۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے، سیل جامع صغیر میں دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ تو دعائیں عبادت ہے، اور ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو کیا ہے، دعا ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اللہ نے کیا فرمایا، تمہارے رب کا فرمان ہے، وقال ربكم ادعوني، مجھ سے دعا کرو، استجب لكم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو دعا کا حکم دیا، ادعوني، وعدہ کیا، استجب لكم، تمہاری دعا قبول کروں گا، سنوں گا اور قبول کروں گا۔ آگے کیا کہا، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یہاں لفظ بدل گیا، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کس سے گھمنڈ کرتے ہیں، عبادت سے۔ لیکن بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، دعا سے، کہ دعا کا حکم دیا، اور پھر آگے جا کے کہا جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو شروع میں دعا کی بات ہو رہی تھی، دعا کی بات اچانک بدل کے کیا بن گئی، عبادت، کیونکہ دعائیں عبادت ہے۔ دعا کیا ہے، عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا عبادت نہیں تو پھر کیا ہے۔ علماء نے کہا دعا کی خصوصیت ہے، جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے،
تو ایک اس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب سنتا ہے، تبھی تو دعا کر رہا ہے. دعا کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوتی ہیں کہ میرا رب سنتا ہے تبھی تو دعا کر رہا ہے. اور میرے مسئلے کو میں جب رب کے سامنے بیان کرتا ہوں تو میرا رب میرے مسئلے کو بھی جانتا ہے، اس کا حل بھی جانتا ہے، اس کو علم ہے کہ میں کس حال میں ہوں، اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے، تبھی تو مانگ رہا ہے. نہیں ہے تو کیوں مانگے؟ ویسٹ آف ٹائم ہوگا نا. یہ مانگ رہا ہے وہ اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ اس کے پاس ہے، میرا حل ہے یا میری ضرورت کی چیز اس کے پاس ہے، وہ دے سکتا ہے. اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ دے گا. دنیا میں کتنوں کے پاس ہوتا، دیتے نہیں نا. چلو آگے جاؤ. خدا آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہوگا سوری جاؤ آگے. نہیں ہے، دے سکتا ہے، دیتا نہیں. رب ایسا نہیں ہے. مانگنے والے کا یقین ہوتا ہے، دعا کرنے والے کا یقین ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگوں گا وہ دے گا. قادر بھی ہے اور کریم ہے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھاتا ہے فقیر اور محتاجی میں، اس سے مانگتا ہے، وہ حیا کرتا ہے کہ بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، اس کو عطا نہ کرے. ایسا رب ہے وہ. تو آپ بتائیے دعا کیوں عبادت نہ ہو؟ اتنا سب کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ. اتنا یقین، اتنا ایمان. بغیر ایمان کی دعا ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے ایمان ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات و صفات کا استحوار، اس کا یقین ہے، اس کی معرفت سے. اس لیے دعا کی ایک عجیب شان ہے، دعا کی ایک بہت بڑی شان. اس لیے کیا کہا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہے عبادت سے. اور کہا ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت دعا ہے، کیونکہ یہ ساری کیفیات اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. اور مزید یہ کہ دعا میں بندہ جب آہوازاری کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اپنے آپ گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن نہیں ماننا گھمنڈ کی علامت سے. اسی لیے کہا کہ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، نہیں مانگتے، دعا نہیں کرتے، وہ ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے. لیکن دعا کرنے والا اپنے کو محتاج مانتا ہے، اس کا گھمنڈ ٹوٹتا ہے. میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے، میں محتاج ہوں. وہ سخی ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ احسان کرنے والا ہے. یہ کیفیات ساری دعا میں ہوتی ہیں. اس لیے دعا کی ایک عجیب شان ہے. باقی عبادات کے مقابلے میں دعا کی ایک بہت بہت بڑی شان ہے. مزید یہ کہ اس سے حاجت پوری بھی ہوتی ہے. یہ دنیا کا فائدہ بھی ہے یا اخروی اعتبار سے فائدہ اس میں. تو کہا کہ الدعاء هو العبادہ. یہاں جو کہا ہے، اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، تو تم اللہ کو ان ناموں سے پکارو، دعا کرو. دعا سے مراد یہاں کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں، اور شیخ ابن عثیمین نے بھی بات کہی ہے کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیں گے. دعا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک دعاء العبادہ اور دوسرے ہیں دعاء المسئلہ. اللہ کو پکارنا دو طرح سے ہوتا ہے. دعا کا معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ مانگنا. دعا کا معنی کیا ہے؟ دعا کا معنی پکارنا. دعا کا معنی ہے پکارنا. انی دعوت قومی لیلا و نہارا. میں نے اپنی قوم کو پکارا رات دن، دعوت دی ان کو. تو اللہ سے دعا کرنا اللہ کو پکارنا ہے. لیکن یہ پکارنا دو اعتبار سے ہوتا ہے. ایک اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعظیم کے اعتبار سے، اور ایک اللہ سے کچھ مانگنے کے اعتبار سے، جس میں صراحت سے اللہ سے کچھ مانگا گیا ہو. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت اختصار سے اس کو سمجھایا ہے. کہتے ہیں اسی کتاب میں، کہتے ہیں وَهَذَا يَشْمَلُ دُعَاءَ الْمَسْأَلَةِ وَدُعَاءَ الْعِبَادَةِ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ سے دعا کرو ان ناموں کے ذریعے. اللہ سے دعا کرو ان ناموں کے ذریعے، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. تو کہتے ہیں اللہ کو پکارنا دو طرح سے ہوتا ہے، اور دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. جب اللہ نے حکم دیا پکارو،
دو کام کرو، دو طرح سے اللہ کو پکارو. ایک ہادا یشمل دعاء المسئلہ، دعاء المسئلہ، مسئلہ سوال سے ہے، سوال مانگنا. اسی لیے ہم بولتے ہیں سائل کو کچھ دے دو. سائل کس کو بولتے ہیں؟ جس نے سوال کیا، سوالی ہے سائل. مانگنا، مسئلہ، مسئلے مسائل، اس کو بھی مسئلہ کیوں کہتے ہیں؟ مانگتا جواب دو. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو مسئلہ کیوں کہتے ہیں؟ سوال ہے، وہ مانگنا ہے، کیونکہ سوال جواب چاہتا ہے، اسی لیے سوال ہوتا ہے وہ. تو اللہ سے مانگنا، اے اللہ رزق دے، اولاد دے، یا اس سے بڑھ کے اے اللہ ہدایت دے، تقوی دے، یا مقصود جنت دے. تو یہ جو چیزیں آدمی اللہ سے مانگتا ہے، تو ایک اللہ کو پکارنا مانگنے کے اعتبار سے ہوتا ہے. لیکن کبھی پکارنا اللہ کو اللہ کی حمد و ثنا کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک. تو یہ اب پکار رہے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ کو پکار رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم، اللہ کی بڑائی. اللہ اکبر اللہ اکبر، عیدین کی تکبیرات ہیں، اس میں کچھ مانگ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن یہاں اللہ کی بڑائی کے طور پر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. تو اللہ کو پکارنا دو اعتبار سے ہوتا ہے. ایک یہ، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے مسئلہ، اس کو دعاء المسئلہ کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے پکار کے، چاہے آواز ہلکی ہو یا اونچی ہو، لیکن اس میں اللہ کو پکار رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعاء العبادہ. اس میں مانگنے کی بات نہیں ہے، اس میں مانگنے کی بات نہیں ہے. جیسے آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، جیسے سبحان ربی العظیم کہتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، یہ اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن اس میں مانگ نہیں رہا کچھ، بس اس میں اللہ کی بڑائی، اس کی پاکی، اس کی کبریائی کا بیان ہے. تو دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعاء المسئلہ اور دوسرے دعاء العبادہ. یاد رکھیں گے اس کو، یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعاء المسئلہ، دعاء العبادہ کہتے ہیں. وہذا یشمل، تو اللہ نے جو کہا کہ اس کو پکارو، مانگنے کے اعتبار سے بھی پکارو اور اس کی بڑائی بیان کرنے کے اعتبار سے بھی اس کو پکارو، دونوں دعا کی قسمیں اس میں شامل ہیں. کہتے ہیں وہذا یشمل دعاء المسئلۃ ودعاء العبادہ. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من اسماء اللہ تعالی ما يكون مناسبا. دعاء المسألہ کیا ہے؟ کہ تو اپنی ضرورت، اپنا مطلوب جو تجھ کو چاہیے، اس کو مانگنے سے پہلے اللہ کے جو نام تیری ضرورت کے مناسب ہیں ان ناموں سے اللہ کو پکارے ہے. دعاء المسئلہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو کچھ مانگنا ہے تو آپ مانگنے سے پہلے اللہ کے کچھ ناموں سے اللہ کو پکاریں جو اس ضرورت کے مطابق ہو. جیسے مثل ان تقول یا غفور اغفر لی، جیسے آپ کہیں اے غفور، اے مغفرت کرنے والے میری مغفرت کر دے. میری مغفرت کر دے کیا ہے؟ آپ کی چاہت، آپ کا مطالبہ، آپ کا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا نام ذکر کیا؟ اللہ کا، اے غفور. اس نام سے پکار کے وہ مانگا. تو ایک طریقہ یہ ہے. وَيَا رَحِيمُ اِرْحَمْنِي، اے رحم کرنے والے رحیم مجھ پر رحم کر. وَيَا حَفِيظُ احفظنی، اے حفاظت کرنے والے میری حفاظت کر. وَنَحْوَ ذَلِكَ، اور اس طرح سے. جیسے رزق ہے، اے رزاق مجھے رزق دے. تو ایک تو یہ کہ اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کے مناسب نام سے اللہ کو پکار کے وہ مانگے، نام اس دعا کے مطابق اور مناسب ہو، اس مطالبے کے مناسب ہو. دوسرا کہتے ہیں وہ دعاء العبادتی ان تتعبد للہ بمقتضى هذه الاسماء. کہتے ہیں کہ دعاء العبادہ یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے ان اسماء کے تقاضوں کے مطابق. ان اسماء کا تقاضا جو ہے اس کے مطابق اللہ کی عبادت کرے. مثلا فَتَقُومُ بِالتَّوْبَةِ إِلَيْهِ
لِأَنَّهُ التَّوَّابُ، تو گناہوں سے توبہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے. تو اللہ کا نام تو جان رہا ہے کہ اللہ تواب ہے، تو کیا کرے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرے. توبہ ایک مطلوب چیز ہے، عبادت ہے، تو توبہ کرے اس لیے کہ اللہ تواب ہے. اور وَتَذْكُرَهُ بِلِسَانِكَ لِأَنَّهُ السَّمِيعُ، تو زبان سے اللہ کے ناموں کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ تو جانتا ہے کہ اللہ تیرے ذکر کو سنتا ہے. وَتَتَعَبَّدَ لَهُ بِجَوَارِحِكَ لِأَنَّهُ الْبَصِيرُ، اور تو بدن سے نیکیاں کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی کا تعاون کریں، کسی پر رحم کریں، یتیم کے سر پہ ہاتھ شفقت سے پھیریں، یہ سارے اعمال کریں بدن سے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا یقین ہے کہ اللہ تجھ کو دیکھتا ہے جب تو نیکی کرتا ہے، کہ اللہ راضی ہو، اللہ اس کا بدلہ دے. تجھے یقین ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، تو وہ اعمال کریں کہ اللہ تجھے دیکھے. وَتَخْشَاهُ فِي السِّرِّ لِأَنَّهُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَهَكَذَا، اور تو تنہائی میں بھی گناہ سے بچے، اللہ سے ڈریں، اس لیے کہ تجھے اس بات کا یقین ہے اور تو جانتا ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے، اجالے میں اندھیرے میں سب دیکھتا ہے، اور اسے تیرے دل میں کیا ہے اس کی بھی خبر ہے، تو کیا کرے گا یہ بھی جانتا ہے. اور لطیف ہے، وہ چھپی سے چھپی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو جب یہ تو جانتا ہے اور مانتا ہے، اس کا تقاضا پورا کریں اور وہ کام کرے جو ان ناموں کی معرفت کے نتیجے میں ہونے چاہیے. وہ الہ ہے، وہ الہ ہے، وہ اللہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تو اس کی عبادت کرے. تو دعا عبادت یہ ہے کہ تو وہ کام کرے جو ان ناموں کے تقاضے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں اس کی تعظیم کے طور پر، اس کی بڑائی کے طور پر وہ اعمال کریں جو عبادتی اعمال ہیں. یہ سارا کا سارا دعا میں آتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو دعا کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 دعائیں مسئلہ، اور دوسرا دعائیں عبادہ. دعائیں مسئلہ جس کو ہم دعا بولتے ہیں ہمارے یہاں پر، لیکن وہ سارے اعمال چاہے وہ زبان سے ہوں، بدن سے ہوں، دل سے ہوں، وہ بھی عبادات میں آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تقاضا ہیں اللہ پر ایمان کا، اللہ کے اسماء و صفات پر یقین کا تقاضا ہے کہ ہم کو وہ کرنے کا مطالبہ اللہ کر رہا ہے. تو یہ بات انہوں نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں پر کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارو، اس کے ناموں سے پکارو، یعنی اس کے ناموں کے وسیلے سے اس سے دعا کرو. اللہ کے ناموں کا پکارنا ذریعہ ہے دعا کی قبولیت کا، اور حدیثوں میں اس کی کئی مثالیں ہم کو ملتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے اسماء کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ورجل قائم یصلی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. فلما رکع وسجد وتشہد دعا، جب اس نے رکوع سجدہ اور تشاہد کیا تو تشاہد میں دعا کی، التحیات میں اس نے دعا کی، التحیات کے اخیر میں دعا کرتے ہیں، اس نے دعا کی. فقال فی دعائہ، اپنی دعا میں اس نے کہا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، بأن لک الحمد لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں اس بنیاد پر تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ ساری حمد تیرے لیے ہے، اور تو تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو الہ ہے، برحق ہے، حقیقی معبود ہے. المنان، نعمتیں عطا کرنے والا، احسان کرنے والا. المنان بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا، نہیں تھے تو نے پیدا کیا، تو بدیع السماوات والارض ہے.
یا ذل جلال والاکرام، اے جلال والے، اے کرم کرنے والے، اکرام والے، یا حی یا قیوم، اے حی زندہ، اے قیوم، اے وہ ذات جو قائم ہے اور سب کو تھامنے والی ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ قیوم، الصمد کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں میں۔ اتنے سارے نام اللہ کے ذکر کی، کیا کیا کہا؟ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس لیے کہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، تو حقیقی معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تو منان ہے، احسان کرنے والا۔ آسمان و زمین کو تو نے پیدا کیا، وہ نہیں تھے، تو نے پیدا کیا ان کو، اور جلال و اکرام والا تو ہے، اے جلال و اکرام والے، اور اے زندہ، اے قائم قیوم، میں تجھ سے مانگتا ہوں، مجھے دے، جو بھی مانگنا تھا مانگا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، جب آپ نے اس کی یہ دعا سنی تو آپ نے صحابہ سے کہا تدرون بما دعا، جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے؟ اس نے کس چیز کے وسیلے سے دعا کی ہے جانتے ہو؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد دعا اللہ باسمہ العظیم، اس نے اللہ کے اس عظیم نام کے وسیلے سے دعا کی ہے، اس نے اللہ کے اس عظیم نام کے وسیلے سے، واسطے سے، ذریعے سے دعا کی ہے، الذی اذا دعی بہ اجاب، کہ وہ نام ایسا ہے کہ جب اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور جب اس نام کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ عطا بھی کرتا ہے، دعا فیل نہیں ہوتی۔ یہ سارے کلمات کے ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکار رہا ہے اور مانگ رہا ہے۔ تو اس میں کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یا منان، ہاں، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یہ سارے اللہ کے نام ہیں۔ الحی القیوم جو ہے یہ وہ اسماء ہیں کہ جب دعا میں آتے ہیں تو اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، ان ناموں سے جب اللہ کو پکارا جاتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، الترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث، یہ الفاظ جو ہیں یہ نسائی کے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یوں کہتے سنا، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ سوال سمجھ میں آیا کیا ہے؟ دعا المسئلہ یہ مانگ رہا ہوں میں تجھ سے، میں تیرا سوالی ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ، اس بات کی بنیاد پر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تو سچا معبود ہے۔ اللہ کا معنی کیا ہے؟ سچا معبود، الالہ، سچا معبود۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، سچا معبود ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو احد ہے، یکتا، تیرے جیسا کوئی نہیں، ایک۔ الصمد، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ لم یلد ولم یولد، جس کے کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی اور جو کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور جس کی برابری کا نہ کبھی تھا کوئی نہ ہے۔ اس طرح سے مانگا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایسا ایسا ہے، اور اللہ تو تیری یہ صفات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا اس طرح دعا کرتے ہوئے، فقال لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب،
تو نے اللہ کو اس کے ایسے ناموں سے پکارا کہ جب اس کو ان ناموں سے پکار کے بندہ کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے اور جو مانگا وہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے کہا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو اس کے ان ناموں سے پکارو، اس سے ان ناموں کے ذریعے دعا کرو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ناموں سے جب بندہ پکار کے مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 1493 پر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ ان دونوں مثالوں سے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی نے اللہ کے ناموں کو پکار کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اسألک۔ تو اس طرح، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا اور کہا کہ ان ناموں سے تو نے دعا کی ہے، جو بھی بندہ ان ناموں سے اللہ کو پکارے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ فادعوہ بہا، تو تم اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارو، اس کے ناموں سے پکارو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ ہم نے آج سیکھا اللہ کے کئی اچھے اچھے نام ہیں، اللہ ہی واقعی ان ناموں کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کو ناموں سے پکاریں۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے ناموں سے اس کو پکارنا، دعا دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دعا کی ایک قسم کو کیا کہتے ہیں؟ دعا المسئلہ، یعنی کچھ مانگنا۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دعا العبادہ، یہ کہ ایک انسان اللہ کی حمد و ثنا کرے، یہ بھی اس میں آتا ہے، اور ان ناموں کے تقاضوں کو پورا کرے کہ اللہ التواب ہے تو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، بصیر ہے تو نیک اعمال کرے۔ وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس کے تقاضے ہیں، اس طور پر اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ سارا کیا ہوتا ہے؟ دعا العبادہ میں آتا ہے۔ اور پھر ہم نے اخیر میں یہ بھی دیکھا کہ اس آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کو ہم اخیر میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے اسماء سے اس کو پکارنا، اللہ کے نام کو مقدم کر کے مانگنا، اور اللہ سے مانگ کے پھر اس کا نام ذکر کرنا، تقدیم و تاخیر قرآن میں اور سنت میں کس طرح سے ہیں، اور پھر جو مانگ رہے ہیں اس کے مناسب اللہ کا نام لینا، یہ قرآن و سنت میں کہاں کہاں آیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد بہت ساری اور باتیں بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔